گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم ایران امریکہ مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ معاملہ جنگ کی طرف جا رہا ہے، اس صورتحال پہ بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے کہ پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے، جبکہ بھارت جو ہے اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ دونوں ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب توصیف احمد خان صاحب، جناب محمد نشاد علی صاحب، جناب خالد کیوم چوئی صاحب، تینوں بڑے سینئر صحافی تجزیہ نگار ہیں۔ جناب توصیف احمد خان صاحب، پہلے بات کر لیتے ہیں ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے۔ اب صورتحال جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایران یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا عمل آگے بڑھ رہا ہے۔ اس میں دو باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جو بھی پاکستان کی کامیابی سے جلنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک اس میں باقاعدہ جلن کا عنصر موجود ہے کہ پاکستان کی ثالثی میں مذاکرات کا عمل آگے بڑھ رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ مذاکرات کا عمل بہرحال امریکہ کے ساتھ چل رہا ہے، براہ راست نہیں ہو رہا، ثالثی کے ذریعے ہو رہا ہے، اور ثالث پاکستان ہے۔ تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہمیں دکھائی دے رہی، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی خبریں آ رہی کہ جنگ کی تیاریاں پورے روز پہ چلی گئی ہیں اور اسرائیل میں پتہ نہیں جنگی تیاریاں جمع ہو رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ سر، یہ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک تو سیز فائر ہوا ہے، اس لیے تمام وارنگ پارٹیز اپنی اپنی تیاریاں جاری رکھتی ہیں، اور جو سیز فائر ہوا ہے وہ پاکستان نے کروایا ہے، یہ پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے، وارنگ پارٹیز تسلیم کر رہی ہیں، چاہے ایران ہو چاہے امریکہ ہو۔ آپ نے میں وہ جلن والی بات میں بتا دوں، جلن والی جو بات کی ہے نا سر، یہ صرف سیز فائر والی جلن نہیں ہے، ہمارے سٹیکس پیدا ہو گئے ہیں مغربی ایشیا میں۔ ہمارے مڈل ایسٹ میں آلریڈی سٹیکس تھے، پہلے کسی اور نوعیت کے تھے، اب سٹیکس ہیں سعودیہ کے ساتھ دفاعی معاہدے کے، ایران کے ساتھ امریکہ کا سیز فائر کروانے کے۔ تو ہمارا جو اثر و رسوخ ہے وہ پھیلا ہے، اور شاید یہ اس وقت تو ایک خفیہ کارروائی تھی جب ہم نے چین اور امریکہ کے تعلقات بنوائے تھے اور ہنری کسنجر یہاں پر آئے تھے، لیکن اب یہ جو معاملہ ہے یہ وہ ڈے لائٹ میں پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، اور جس طرح ہم نے ثالثی کروائی ہے، جس طرح ایک تباہی کی طرف جاتے ہوئے حالات تھے اس کو رکوایا ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3-4 دفعہ، اور اس کا دنیا کی جو سب سے بڑی سیکورٹی سپر پاور ہے اس کا صدر تسلیم کرتا ہے، پھر اس کے مخالف جس پر جنگ مسلط ہے، ایران کا وزیر خارجہ، ایران کا صدر، وہ تشکر پاکستان بھی کہتے ہیں اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ثالث کا رول ادا کر رہا ہے۔ بڑے لوگوں نے کوشش کی، بڑے ممالک نے کوشش کی کہ اس ثالثی میں ہمارا حصہ ڈالا جائے، لیکن جو دونوں گروپس ہیں جو لڑائی میں ہیں، جو جنگ میں ہیں، ان کا اعتماد کس پر ہے؟ پاکستان پر۔ چین کا اعتماد کس پر ہے؟ پاکستان پر۔ روس کا بطور سپر پاور اس معاملے پاکستان۔ تو جناب یہ ایک تو ہماری محنت ہے، ظاہر ہے جس طرف آپ محنت کرتے ہیں اس طرف اللہ راستہ بھی دکھاتا ہے، یہ اس محنت کا ثمر ہے کہ پاکستان جو ہے صرف ساؤتھ ایشیا میں سٹیک ہولڈر نہیں ہے، ایک ریجنل پاور نہیں ہے، اب مغربی ایشیا، مڈل ایسٹ میں ایک سٹیک ہولڈر ہے، اور سٹیک ہولڈر کس لیے؟ فار سٹیبلٹی، ڈی سٹیبلائزنگ فورسز کے خلاف۔ اب ڈی سٹیبلائزنگ فورس کون ہے؟ یہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، وہ ایران پر جنگ کے وقت اسرائیل کے ساتھ اتحاد بنانے گئے، ٹھیک ہے، اور وہ اتحاد بنانے کا مقصد کیا تھا؟ دماغ میں جو مرضی باتیں کرتے رہیں، آپ کو جو 4 روزہ مارکہ حق ہے، اس سے پہلے بھی آپ کو یہ بڑھ کے سنائی دیتی رہی ہوں گی، ہمارا پاکستان سے مقابلہ ہی کوئی نہیں، ہم تو زندہ ہی چین کے لیے ہیں، ہم پیدا ہی چین کو روکنے کے لیے ہوئے ہیں، ہم نے جی فلاں کوارڈ بنا لیا ہے، ہم خود سپر پاور ہیں اور بطور سپر پاور چین کا راستہ روکیں گے۔ اور اس 4 روزہ جنگ نے جو پول کھولا ہے کہ، اور وہ ہمیشہ ہم نے 1948 کی جنگ سے لے کر آج تک ثابت کیا ہے کہ ہم آپ کے مقابلے میں ہمیشہ پورا اترتے ہیں، یہ ایک ٹیکٹیکل بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور وہ جب ایکسپوز ہوئے ہیں اور پھر بعد میں سیز فائر بھی کیا ہے، اور پھر سیز فائر کا کریڈٹ نہیں دیا، تو پھر اس سیز فائر کے کریڈٹ نہ دینے کی سزا بھی بھگت رہے ہیں، اور اب یہ جیلسی ہے کہ مغربی ایشیا میں انہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، ہم ریجنل پاور، سپر پاور ہے، ہمارے کوئی سٹیکس ہی نہیں ہے، تو سٹیکس کہاں جا کر بنائے ہیں؟ اسرائیل، جہاں
جو اس کے بیکرز ہوتے تھے، جو کمیونٹی، جو ممالک، وہ بھی اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور وہاں جا کر کہا ہم فادرلی اور مدرلی، وہ آپ نے رشتہ یاد ہے نا ہاں آپ جی، کو؟ رشتہ گڑھ لیا وہ کیوں؟ ادھر بھی ایتھنو نیشنلزم کی بنیاد پر فلسطینیوں پر ظلم و ستم اور ان کو وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش ہے، ادھر بھی ایتھنو نیشنلزم کی بنیاد پر اکھنڈ بھارت کی بات ہے، اور جس میں آپ کو میں لطیفے کی بات بتاؤں، یہ اکھنڈ بھارت نقشہ کیا ہے؟ اکھنڈ بھارت کے نقشے میں خدا نخواستہ پاکستان بھی شامل ہے، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، افغانستان، مالدیپ، یہ جو بات ہے نا، ایران۔ اچھا یہ دیوانے کا خواب بھی نہیں ہو سکتا، نہیں، یہ مطلب یہ ایک کسی لیول ہے نشئی نا، کی بات ہو سکتی ہے، اور آپ اس کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں اور اس سوچ کی بنیاد پر کچھ تیاریاں بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، اور جبکہ ملٹی ڈومین وارفیئر میں آپ کو دکھا دیا گیا ہے کہ آپ 15 سال پیچھے ہیں، تو یہ اب لڑائی پاکستان کے ساتھ لڑنے کے لیے یہ ویسٹ ایشیا میں کوشش ہو رہی ہے، اور ایران بار بار ان کوششوں کو ناکام بناتا ہے۔ ہم سب کے شکر گزار ہیں، انفیکٹ ہمارے کردار نے ان تمام ممالک کو ہمیں سراہنے پر مجبور کیا، اور ہم نے یہ بتایا ہے کہ ہم پرامن ملک ہیں اور امن کے لیے کام۔ اچھا نوشاد صاحب، یہ تو بات ساری دنیا مانتی ہے، خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کئی بار ٹویٹ کر کے بات کی ہے کہ پاکستان کے کہنے پر ہم نے جنگ جو ہے وہ بند کی، سیز فائر کیا، اور پاکستان نے کہا کہ فی الحال آپ نے ہرمز میں جو ہے کارروائی روکتے ہیں تو ہم نے روک دی ہے۔ تو پاکستان کی بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے تعریف کرتے ہیں، پاکستان کے فیلڈ مارشل کی کرتے ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر کی کرتے ہیں، لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود، اور ایران بھی کہتا ہے کہ ثالثی جو ہے وہ پاکستان کروا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ باتیں کہیں اڑی ہوئی ہیں، باتیں آگے بڑھ نہیں رہی ہیں، ویزیبلی کم از کم ایسا لگتا نہیں ہے کہ باتیں کہیں آگے بڑھ رہی ہیں، کیونکہ یہ ایک طرف اسرائیل کے اندر جنگی جہاز کٹھے ہو رہے ہیں، دوسری سائیڈ پہ ایران جو ہے وہ کہتا ہے اگر حملہ ہوا تو پہلے سے زیادہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا، ساتھ ہی زیادہ مذاکرات کی بات چل رہی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی جنگ ٹل گئی ہے اور اب نہیں ہوگی، مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بٹ صاحب، ایک بات کا تو جواب تو اسیس صاحب نے کسی حد تک دے دیا کہ جب بھی متحارب گروپ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ہے کہ آپ کو یہ نظر نہ آئے ویزیبلی کہ کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ایکچولی سفارتکاری ایکچولی بیک ڈور پر ہی کامیاب ہوتی ہے، سامنے تب آتی ہے جب وہ کامیاب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو اب جو یہ پہلے آپ کو یاد ہوگا، اس سے پہلے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آ رہی تھیں، تو نتیجہ یہ تھا کہ کوئی چیز کہیں پر کسی طرف لگتی ہوئی نظر نہیں آئی، وہ کہیں نہ کہیں شور و غوغا زیادہ تھا، جس کا نقصان یہ تھا اس پہ ڈیبیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر اس پہ آرگیومنٹ ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے کے خلاف بیانات آتے ہیں جس کا نقصان ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اب یہ کہا گیا ہے کہ بیانات جو تجاویز اور اس سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ذرا روک دیا جائے، تو اب آپ کو یہ جو اب شروع ہوا ہے سلسلہ اس میں نظر نہیں آ رہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، مارکو روبیو نے بھی پرسوں کہا ہے کہ جو آپریشن فریڈم جو ہے وہ کل رات یعنی کہ لیٹ نائٹ کہا ہے کہ جی وہ صرف پاکستان کے کہنے پہ ہم نے روکا ہے، تو یہ ایلیمنٹ تو ہے۔ وہ آپ کا ایک آپ نے بات کہی تھی جو نشئی والی بات کی ہے، پتہ نہیں پاکستان کی بدقسمتی ہے، نشئی کہاں سے ٹکر رہے ہیں بار بار پاکستان کو، لیکن اصل جو معاملہ ہے نا سر، سپوائلرز بڑے امپورٹنٹ۔ دیکھیں آپ کہتے ہیں اسرائیل میں جنگی طیارے کھڑے ہو رہے ہیں، اسرائیل تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ جنگ بندی ہو، بالکل ٹھیک بات۔ وہ تو ہر طرح سے یہ کوشش کرے گا کہ کسی بھی طرح سے معاملہ ایسا ہو، چاہے اسی اس کے اندر کے بات اس طرح کی بن جائے کہ کوئی ڈر جائے، کوئی اس کے خلاف کوئی اس بات کے پہ ہم طیارے اکٹھے کر رہے ہیں تو وہ اس کا ریاکٹ کر دے تو وہ اس کو موقع مل جائے، وہ تو ہر طرح سے یہ کوشش کر رہا ہے۔ اس نے تو اوپن کہا ہے کہ ہم جنگ بندی کے حق میں نہیں ہیں۔ اچھا دوسری بات، ہمارے ماشاءاللہ ہمسائے کا ذکر ہوا تھا، وہ پہلے اسرائیل پہنچ گیا تھا، ابھی یو اے ای نے تھوڑی سی بات ذرا بلاک میں آنے کی اور مخالفت کی تو وہ وہاں پہنچ گئے مودی صاحب۔ تو یہ جو سپوائلرز ہیں ایکچولی ان کو پرابلم کہاں ہے؟ یہ جلن سے بھی زیادہ کا آگے کا معاملہ ہے، یہ ان کی بے بسی ہے کہ وہ تمام تر کوششوں کے باوجود وہ جنگ بندی کو ختم نہیں کرا پا رہے، وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ اب کوئی عراق کے کسی جگہ سے اگر کوئی ڈرون اڑ کے جائے سعودی عرب تو وہ سمجھ میں آئے گا وہ کہاں سے آیا، ایران کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، لیکن پھر سعودی عرب پہ حملے کرنے کا مطلب کیا؟ مطلب یہی ہے، یہ کوششیں بار بار کی گئیں، یو اے ای میں بھی یہ کوشش کی گئی، سعودی عرب میں بھی یہ کوشش کی گئی کہ اس طرح کے حملے کیے جائیں کہ یہ آپس میں لڑ پڑے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد اسرائیل کا پہلا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس جنگ کے آغاز کے بعد مسلم ممالک آپس میں لڑ پڑیں گے، جسے پاکستان نے رکوا دیا۔ ہاں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہاں جی، اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو، ایران کو اور مسلم ممالک کو یہ ہوا کہ کم از کم وہ اس طرح کی کسی پوزیشن میں نہیں ہے جو آڈ پوزیشن جس کو کہتے ہیں کہ ہم مجبور جسے کہتے ہیں نا قسم پرسی یا وار ریڈن ایریا معاملات کے اندر چل۔ پاکستان نے اس کی کوشش کی۔ پھر جو امریکہ کو جو سبق پڑھائے تھے اسرائیل نے اور جس حد تک لا کر یہ حملہ کرایا تھا، پاکستان نے اس سے امریکہ کو پیچھے کیا ہے، اس کو پیچھے دھکیلنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ اچیویبل نہیں ہے۔ ہاں، اسی بات کی اسرائیل کو خفگی ہے۔ وہ یہ بھی انہوں نے نیتن یاہو نے اس دن کہہ دیا اپنے انٹرویو کے اندر، یہ تو بات باہر آ جاتی ہے نا، تو آ گئی کہ جی یہ پاکستان ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہمیں آ رہی ہے۔ اس سارے حالات کے اندر اب دیکھیے کہ جب ہمارے وزیر داخلہ وہاں پہنچ گئے ہیں، آپ وزیر اعظم صاحب کا انٹرویو دیکھیے جو انہوں نے کل سنڈے ٹائمز کو دیا ہے، وہ بڑا کلیئر اور واضح کرتا ہے یہ سب کچھ کیوں ہے۔ یہ سب کچھ ایک بات کی وجہ سے ہے کہ پاکستان سچ کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان جو کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ کس کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ کمزور ہے، موساد کمزور ہے، ایف بی آئی کمزور ہے، سی آئی اے کمزور ہے، خلیجی ریاستوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز کمزور ہے؟ نہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ جو پاکستان جو کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور جو نہیں کہہ رہا وہ بالکل بھی نہیں کر رہا۔ پاکستان کے اس کردار کی وجہ سے آج یہ اپوزیشن ہے، دو نہیں تین فریق ہیں۔ اسرائیل امریکہ ایک سائڈ پر ہیں، ایران ایک سائڈ پر ہیں، اور خلیجی ریاستیں ایک سائڈ پہ ہیں، اور تینوں پاکستان پہ اعتماد کر رہی ہیں۔ پاکستان کے علاوہ کوئی دوسرا واحد ملک ایسا نہیں ہے دنیا کا جس پہ تینوں اعتماد کر لیں۔ اور جو دو ممالک پریشانی کا شکار ہیں، اور اب ہمارے دوست برادر ملک کو بھی پرابلم شروع ہو چکی ہے، وہ یہی ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ وہ تمام تر کوششیں کر کے دیکھ چکے ہیں اس مذاکرات کو ڈی ٹریک کرنے کی، ڈی ریل کرنے کی، اور اس کو ختم کرنے کی وہ نہیں کر پائے، کیونکہ پرائم منسٹر نے پھر کہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا دوسرا مرحلہ ہم چاہتے ہیں، اور خواہش بھی ہے اور امید بھی ہے کہ اسلام آباد میں ہوگا۔ اسلام آباد میں یہ بات پرائم منسٹر جب کہتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں جلد ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر دوبارہ ہوں گے، اور اگر وہ ہوتے ہیں تو یہ سارا کریڈٹ الٹیمیٹلی پاکستان کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ پرامن ملک ہے، اس کے بارڈر پہ یہ کشیدگی جاری ہے، یہ سب جانتے ہیں افغانستان کیا کر رہا ہے، اس کے ذریعے کیا کروایا جا رہا ہے، بھارت کیوں کر رہا ہے، یہ سب باتیں اب دنیا کو پتہ چل گئی، ان کے پاس ہر طرح کی انفارمیشن پہنچ، اور اب تو ڈیجیٹلی سیٹلائٹ کے تھرو ہر موومنٹ ہر چیز موومنٹ جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، تو وہ بات سب کچھ چھپانا ان کے مشکل ہو سامنے۔ گیا۔ یس، اس لیے پاکستان نے جو کہا تھا، چونکہ وہ سچ کہا تھا، چاہے وہ مارکہ حق کی بات ہو، چاہے وہ آپریشن کی بات ہو، جو عزب الحق ہم نے شروع کیا ہوا ہے، افغانستان کا آپریشن ہو، انڈیا کے خلاف ہم جو کارروائی کرتے ہیں، ہر چیز پاکستان اوپنلی سچ کے ساتھ بیان کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا اس کو ویریفائی کر لیتی ہے، اور اس کی بعد پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو بتاتے ہیں کتنے جہاز گرے۔ اچھا چوہے صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی ایران کے دورے پہ گئے ہیں، وہ ایران کے دورے پہ گئے تو کیا وہاں سے کوئی خوشخبری آ رہی ہے سر؟ دیکھیے بٹ صاحب کہ اس وقت پچھلے ایک دو روز سے ایک بار پھر ایران امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کشیدگی کے باعث جو ہے وہ مختلف قسم کے جو خدشات اور خطرات ہیں ان کے سائے جو ہیں جنگ کے حوالے سے پھر منڈلانا شروع ہو چکے ہیں، اور اس صورتحال کے اندر پاکستان کا جو ایک ثالث کا ایک رول ہے وہ جو ہے وہ مسلسل طور پر جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ ایک ایسی ثالثی ہے کہ اس پر جو ہے جس طرح پہلے یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ دونوں فریقین امریکہ اور ایران کے درمیان 47 سال سے تنازعات ہیں، اعتماد کا فقدان ہے، وہ ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن دونوں ممالک جو ہیں وہ پاکستان پر اعتماد کر رہے ہیں، بلکہ دونوں نہیں تمام فریقین جو ہیں وہ اعتماد کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں سید محسن رضا نقوی، وہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے نمائندے کے طور پر جو ہیں وہ ایران کے دورے پر گئے، اور وہاں پر اس حوالے سے جو امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال پیدا ہو رہی تھی، اس ڈیڈ لاک کے خاتمے کے سلسلے میں کوششوں کے سلسلے میں جو ہے وہ ایران کے دورے پر گئے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جو دوبارہ جنگ بندی کے جو
دوبارہ جنگ کے جو امکانات ہیں اب وہ پیدا نہ ہوں اور دونوں فریقین جو ہیں وہ جلد از جلد مذاکرات کی براہ راست مذاکرات کی میز پر جو ہیں آمنے سامنے بیٹھ جائیں، کیونکہ بالواسطہ طور پر تو آج جو ہے وہ بیک ڈور چینل کے ذریعے پاکستان کے ذریعے جو پیغام رسانی ہے دونوں ممالک کے درمیان وہ تو سلسلہ جاری ہے، اور اس کا دیکھیے کہ یہ جو حالیہ کشیدگی آئی ہے اس کا براہ راست اثر بٹ صاحب دیکھیں کہ جو ہے براہ راست دنیا پر عوام پر جو ہے وہ آتا ہے، اور ہماری جو معیشت ہے فوری طور پر اس کو جو ہے اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ابھی اس جو حالیہ کشیدگی بظاہر بیانات کے ذریعے نظر آ رہی ہے، اس سے دیکھیے کہ انٹرنیشنل جو آئل مارکیٹ ہے اس میں جو خام تیل کی قیمت ہے وہ $111 فی بیرل تک جو ہے وہ پہنچ گئی، اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اور دنیا کی جو مالیاتی مارکیٹیں ہیں، سٹاک مارکیٹیں ہیں، ان پر بھی اچانک جو ہے ایک دباؤ آ گیا ہے۔ آج ہماری مارکیٹ پر بھی، سٹاک مارکیٹ پر بھی اثرات آئے ہیں، دنیا کے دیگر سٹاک مارکیٹ جو ہیں وہاں پر بھی اثرات آئے ہیں۔ اور اس میں دیکھیے کہ یہ جو پچھلے دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کا جو دورہ کیا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بھی مثبت اثرات جو ہیں وہ نہ صرف اس خطے کے اندر بلکہ ایران امریکہ جنگ بندی کے حوالے سے اور آبنۂ ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مثبت پیش رفت جو ہے بظاہر نظر آئی ہے۔ اور امریکہ روس جس طرح توصیف صاحب یہاں بات کر رہے تھے کہ سب چاہتے ہیں کہ اس جنگ کا مکمل خاتمہ ہو، مستقل جنگ بندی ہو، اور اس حوالے سے کیونکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے، پوری دنیا کی بٹ صاحب جو اکانومی ہے، جو معیشت ہے، اس کی جی ڈی پی کا 1% جو ہے پوری دنیا کے اندر اس جنگ کے باعث کمی آ چکی ہے، اور یہ بہت بڑا فگر ہے، اس سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس میں پریشانی کے شکار ہوئے ہیں۔ لیٹسٹ فگرز آئے ہیں معیشت کے، وہ بہت ہی الارمنگ ہے۔ اسرائیل کے لیے اپنے لیے جو ہے بہت زیادہ پرابلم آ جائے گی، اور جو امریکہ میں ریسیشن سامنے نظر آ رہا ہے، جو شرح سود وہاں بڑھے گی، تو وہاں پہ بھی اچھا خاصا نہیں، دونوں طرف ہر طرف بہت برے اثرات جو ہیں ظاہر ہے اس کی جنگ کے ظاہر ہوں گے۔ لیکن میں توصیف صاحب ذرا بات کو تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں۔ بات مذاکرات کی ہو رہی ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، بات پھنسی کہاں ہوئی؟ دیکھیے جو بات اب تک سامنے آئی ہے اس خبر کے مطابق یہ ہے کہ ایران کہتا ہے ہماری عرب ممالک میں سے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، ایک بات انہیں کلیئر کر دی۔ دوسری بات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب جو یورینیم کی افزودگی کا معاملہ ہے اس پر وہ کہتے ہیں یہ کوئی بات زیر بحث ہی نہیں آ سکتی، یہ ہمارا حق ہے۔ یہی تو ایک اصل مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ اس پر بات کیسے آگے بریک کیسے ہوگا؟ میں عرض کرتا ہوں یہ جو 4 شرائط ایران نے پیش کی، جو تازہ شرائط، ساتھ ہی آپ نے ہرمز کے بارے میں بتائیے کہ وہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے۔ نہیں جی، وہ تو ان کا پوٹینشل نیوکلیئر ہتھیار ثابت ہوا ہے جی یہ، لیکن اس میں اب دونوں ذمہ دار ہیں۔ سیز فائر ہوا اور سیز فائر کے بعد امریکہ نے ایران کی ناکہ بندی کی، تو انفیکٹ یہ اگر سوچا جائے تو ایک طرح کی وائلیشن بھی تھی، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے پھر انٹروین کیا۔ معاملہ یہ ہے کہ 4 شرائط جو موٹی شرائط ہیں جو ایران کی طرف سے آئی ہیں، جو امریکہ نے دی ہیں کہ ہم 25% بھی آپ کے ایسٹس نہیں کھولیں گے، وہ انفریز نہیں کریں گے، اور یہ کہ ہم ہر جانا نہیں دیں گے جنگ کا، جو ایران کا مطالبہ رہا ہے کہ ہمارا $250 بلین کا نقصان ہوا، 13,000 حملے ہوئے ہیں ایران پر، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے سچی بات یہ ہے کہ دونوں فریقین پولز اپارٹ ہیں، اور نیوکلیئر والا معاہدہ جو ہے کہ جی نیوکلیئر آپ یورینیم افزودگی نہیں کریں گے، تو 2015 میں براک اوباما کے دور میں ایک بہت اچھی ڈیل ہو گئی تھی، اور IAEA 12 روزہ جنگ سے پہلے تک بھی تصدیق کرتا رہا تھا کہ ایران کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا۔ پھر 12 روزہ جنگ ہوتی ہے اور اس میں صدر ٹرمپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران کا ہم نے نیوکلیئر جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ کر دیا، نٹانز ہو، اصفہان ہو، فردو ہو، ہم نے وہ تباہ کر دیا ہے۔ اب دوبارہ وہی نیوکلیئر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریشر انفیکٹ اسرائیل کا ہے، جنگ اسرائیل کی ہے، اس نیوکلیئر کے ساتھ میزائل ٹیکنالوجی بھی آ جاتی ہے، اس نیوکلیئر کے ساتھ ایران کی پراکسیز کی بھی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک اور کامیابی جو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جب سیز فائر ہوا تو ایران نے یہ شرط ساتھ رکھی کہ لیبنان کا محاذ بھی ایک محاذ سمجھا جائے گا، اور اس پر ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ لیبنان میں بھی سیز فائر ہوگا۔
لیکن امریکی انتظامیہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا نہیں جی نہیں، لیبنان شامل نہیں ہے، اور پھر یاد ہوگا 10 منٹ میں 100 حملے بھی ہوئے لیبنان میں، ٹھیک ہے، لیکن پھر ہم نے وہ بات منوائی، لیبنان میں سیز فائر ہوا، بعد میں وہ ٹوٹ بھی گیا، ظاہر وہ اسرائیل کے انٹرسٹ میں نہیں تھا، تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ معاملہ تو ہے اسرائیل کا، لیکن سر جو شرائط ہیں ایران کی اور امریکہ کی، یہ پولز اپارٹ ہے، اور پولز اپارٹ میں سب سے پہلے کام یہ کرنا ہوتا ہے جو نوشاد صاحب نے بھی کہا، اس میں جو بیک ڈور جو آپ کمرے میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں وہ باہر نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے، تب اور اس مذاکرات کے حوالے سے جو چین نے تجویز دی اور ہماری بھی یہی تجویز تھی کہ آپ پہلے ڈی ایسکلیشن کی طرف جائیں، سیز فائر سے آگے بڑھیں، جنگ بندی کر لیں، اور جو باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں نیوکلیر ایشو کو ہی لے لیں، اس کے لیے ٹائم آگے لے جائیں اور اس پر مذاکرات جاری رکھیں، کیونکہ اس پر سالوں لگنے ہیں، کیونکہ دونوں پارٹیز نے سر اپنی اپنی پبلک میں بھی کچھ بیچنا ہے، جی ٹھیک ہے، اور ابھی کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کا نظر آئے کہ جی اس نے سرنڈر کر دیا، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ چیزوں کو کول ڈاؤن کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے جو چین کی تجویز ہے جس کو پاکستان بھی اسی کو انڈورس کرتا ہے کہ پہلے آپ پیچھے ہٹیں نا، یہاں سے خطے کو کلیئر کریں، اس جو جنگ کا ماحول بنایا ہوا ہے، یہ آبنائے ہرمز دونوں فریقین نے کھولنی ہے، ایران نے بھی کھولنی ہے اور امریکہ نے بھی کھولنی ہے۔ پہلے کی طرح ہو جائے نا، جیسے کوئی بھی وہاں پر ناکہ بندی کر کے نہیں بیٹھا ہوا، دیکھیں نا اسی جنگ کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا کہ ایران نئے سسٹم کی بات کرنے لگا، ورنہ اتنے عرصے سے آبنائے ہرمز وہیں تھی اور ایران وہاں سے کچھ سروس چارجز بھی نہیں لے رہا تھا، تو یہ معاملات خراب ہوئے ہیں دنیا کی اکانومی کے لیے۔ پولز اپارٹ ہیں سر، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو کہ یہ مذاکرات کرتے ہوئے جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں یہ جنگ کی طرف بھی چلے جائیں، لیکن آئیں گے پھر یہیں اور مذاکرات کے ذریعے ہی بات ہوگی، چاہے دنیا کی بڑی سے بڑی جنگیں جو ہیں وہ باہر ٹیبل کے اوپر ان کا فیصلہ ہوا ہے، چاہے وہ فرسٹ ورلڈ وار ہو چاہے سیکنڈ ورلڈ وار ہو، باہر سب کو باہر مذاکرات کی میز پر ہی آنا پڑا۔ اچھا ذرا تھوڑا سا بات کرتے ہیں، یہ ہمارے ہمسائے میں جو ہیں ایک بھارت، یہ پاکستان کے پانی کے اوپر جو یعنی قبضہ کرنے کے چکر میں پڑے، اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال انہوں نے کہا تھا ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے، بوند بوند کو ترسا دیں گے، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھی۔ اچھا اب انہوں نے کچھ ڈیم وغیرہ بنانے شروع کی ہے، اور پاکستان ظاہر ہے ثالثی کی ایک عدالت ہے، عالمی عدالت، اس کے پاس چلا گیا، وہاں پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا اور بھارت کے جو بھی اس نے وہاں پہ موقف اختیار کیا اس کو مسترد کر دیا گیا، لیکن وہاں پہ ہمیں کامیابی تو مل گئی، لیکن اب بھارت جو ہے وہ اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب دیکھیے اسرائیل بھی ثالثی عدالتوں کے فیصلے ماننے سے انکار کرتا ہے، جی بھارت بھی وہی کرتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک سکے، انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم فادرلی اور مدرلی کوئی ایک سکے کے دو رخ ہیں، لیکن اگر آپ اس کو وہ جو اب میں جس کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ وہ اگر فادرلی مدرلی بات کر لیں تو ایکچولی یہ اندر سے ایک ہی ہیں، اگر آپ سمجھیں، کیونکہ یہ دنیا میں یہ دو ہی نیشنز ہیں، ہندو بھی اور یہ یہودی بھی، ان کے پاس ایک ہی ملک ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی اصل میں بی جے پی کی بات، میں ان اے وے بات کر رہا ہوں کہ یعنی وہ اس سوچ کے پرسپیکٹو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسی طرح کے وہ ہیں۔ اب ان کا جو یہ جو سوچ ہے، پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم اس سوچ کے ساتھ یہ ہے، وہ پھر نا یہ جو ثالثی کی فیصلہ ہے نا، وہ ان کیلکولیشنز پہ آیا ہے، بیسیکلی جو کیلکولیشن وہ ثابت ہی نہیں کر سکا کہ پانی کی میں نے اتنا جمع کر لیا تھا تو اتنا جمع ہو جائے گا، تو مطلب اصل مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے کوئی فاؤل پلے کر کے، کسی طریقے سے کوئی چیٹ کر کے ہم کوئی ایسا سسٹم بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ جس سے ہم جو ہے ہمیں پاکستان کو جو ہم کسی طریقے سے نقصان پہنچا سکے۔ ایکچولی یہ بھارت کے فائدے کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف خواہش اور کوشش جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہے، جس میں وہ لگے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ عالمی ثالث جب عالمی عدالت میں جاتے ہیں، عدالت انصاف، وہاں پہ وہ کیس ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کھڑے ہی اس بنیاد پر نہیں ہے، ان کا کوئی رائٹ فل ایکٹ کر ہی نہیں ہوتے۔ تو ابھی بھی جو معاملہ ہوا ہے وہ بالکل اسی سے جڑا ہے۔ یہ معاملہ صرف یہاں تک محدود نہیں رہے گا۔ دیکھیں کہ وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم اس معاہدے کو تسلیم نہیں کرتے، اور پانی کے اوپر جو یہ ایشو ڈال کے بنا کے کھڑے ہوئے تھے وہ تو ختم ہو گیا جب وہ عدالت کے اندر مان لیا، تسلیم کر لیا گیا، اور عدالت نے اسی کے تحت کہا ہے کہ فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ باؤنڈ ہے انڈیا
تمام تر معلومات پاکستان کو فراہم کرنے کا، تو وہ پھر اس معاہدے کے تحت ہی فراہم کیا جائے گا. تو پھر اگر ون سائیڈڈ وہ کوئی گفتگو کرتا بھی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کرتے وہ صرف اس لیے ہیں کہ وہ ایزرٹ کر کے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کو دباؤ میں رکھیں، پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچائیں، پاکستان کے جو ایگریکلچر کو نقصان پہنچائیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے نا اس میں عدم استحکام پیدا ہو یا پاکستان کو کمزور کیا جا سکے. مقصد ان کا صرف اتنا ہے. ادروائز وہ اس طرح کی چیزوں سے یا اس طرح کے سٹیپ سے ادروائز کو فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ایک چیز طے ہوئی تھی، جب طے ہوئی تھی وہ طے ہی چلے گی نا. وہ ہم نے تو سر وہ پہلے بھی انہوں نے جو ہے کہا سندھ طاس معاہدہ ہم نہیں مانتے، اور انہوں نے پانی بند کرنے کا بات کی تو وہ کہتے ہم نے توڑ دیا، سندھ طاس معاہدہ توڑ دیا. لیکن اب کہاں گیا؟ اب دیکھیں انٹرنیشنلی کہاں گیا اس کا سٹانس. موقف تو اس کا ختم ہو گیا نا. تو یہیں سے اس کی یہ اس سے بھی بڑی ہار ہے، مقدمہ ہارنے سے بھی بڑی ہار ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی میں اس کو نہیں مانتا، اور عالمی عدالت کہے نہیں ہم اسی کے تحت فیصلہ بھی کر رہے ہیں اور اسی کے تحت آپ پابند بھی ہیں کہ آپ یہ انفارمیشن پہنچائیں. تو جو اس کا موقف ہے وہ تو زیرو ہو گیا نا. تو اس کے موقف کی تو کوئی عالمی پذیرائی نہیں ہے اور کوئی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. پاکستان بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا. اس لیے اس کو وہ جب غلط آپ انداز سے آگے بڑھیں گے اور غلط مقصد کے لیے آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کے چونکہ پاؤں نہیں ہے اس لیے آپ جو ہے اس کے اندر کوئی کامیابی بھی حاصل نہیں کر سکتے. چیف صاحب یہ فرمائیے گا کہ 2-3 روز پہلے بھارتی جو آرمی چیف ہے ان کی طرف سے ایک بڑی بےہودہ قسم کی سٹیٹمنٹ آئی تھی، وہ میں یقینی طور پہ اس کو یہاں پہ دہرانا نہیں چاہوں گا، لیکن اس کا جواب پھر پاکستان کے ISPR نے دیا. لیکن اس طرح کی سٹیٹمنٹس وہ کیوں دے رہے ہیں؟ آخر اس کے پیچھے کو ان کا مقصد ہے کوئی، یعنی وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف؟ دیکھیے بٹ صاحب کہ اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے ISPR کی طرف سے واضح طور پر جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایشیا کا جغرافیہ جو ہے اس کا ایک حصہ ہے، اور پاکستان کی جو تاریخ ہے اس حوالے سے وہ انمٹ ہے. اور بھارت جو ہے وہ جو اشتعال انگیز بیان جو ہے بھارتی آرمی چیف کی طرف سے دیا گیا ہے، اور ان کے حوالے سے ان کے بیان پر رد عمل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کی سرپرستی جو ہے ریاستی سطح پر اس کی سرپرستی جو ہے اور پشت پناہی جو ہے، اور اس خطے کے اندر عدم استحکام کے لیے جو رویہ ہے بھارتی، وہ سب سے بڑا جو ہے وہ عدم استحکام کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. اور اس پر جو ہے وہ کھل کر جو ہے وہ بیان ISPR کی طرف سے دیا گیا ہے اور واضح کر دیا گیا ہے. دراصل بھارت جو ہے وہ اپنی خفت تو اس نے مٹانی ہے. جو مار کا حق کے اندر جو ان کو ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کے باعث جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اپنی خفت مٹانے کے لیے اس طرح کی بھارتی قیادت اور بھارتی فوج کی طرف سے بیانات جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. لیکن یہ دیکھا آپ نے کہ نہ صرف پاکستان نے جنگی محاذ پر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، بلکہ سفارتی محاذ پر بھی کامیابی حاصل کی، سیاسی محاذ پر بھی کامیابی حاصل کی. اور آج اب دیکھیے کہ یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس معاملے میں بین الاقوامی ثالثی عدالت کے اندر جو ہے قانونی جنگ بھی پاکستان نے جو ہے وہ انڈیا سے جیتی ہے. اور سب سے بڑا معاملہ دیکھیں، بدنیتی دیکھیں ان کی کہ 22 جو ہے وہ تاریخ کو جو ہے وہاں پر پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے، اور اگلے روز 23 کو جو ہے وہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ معطل کر دیا جاتا ہے بھارت کی طرف سے. یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت وہ پانی کو بھارت جو ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتا تھا. جبکہ جو ہے یہ جو معاہدہ ہے سندھ طاس معاہدہ، یہ تو ورلڈ بینک کی ضمانت کے تحت آج یہ معاہدہ جو ہے وہ ہوا تھا، اور اس کو یک طرفہ طور پر بھارت جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک بات ہے. ہاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بھارتی آرمی چیف کا بیان آیا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ان کے جو وزیر دفاع ہیں وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کے کچھ وزراء باتیں کرتے ہیں، ان کے جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی. یہ ساری باتیں میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو جو انہوں نے 10 مئی 2025 کے بعد کی ہوئی، میں اس سے پہلے کی باتیں نہیں بتا رہا. تو کسی جگہ پر ایسا تو نہیں کہ وہ باقی تیاری کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر کے وہ تھوڑا سا یعنی کیا کہتے ہیں الرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اٹس اے ویری سیریس ایشو. یہ وزیر خارجہ نے کہا ہو، وزیر دفاع نے کہا ہو، یہ جو زبان بولی گئی ہے کہ جغرافیہ اور تاریخ میں زندہ رہنا، یہ کوئی پولیٹیکل سائنٹسٹ کہے تب بات سمجھ آتی ہے کہ اس سے اپنی نفرت کا اظہار کیا، کوئی پولیٹیشین کہے بات بنتی ہے. یہ جنرل کہہ رہا ہے.
جی جی آرمی چیف کہہ رہا ہے اٹ از ویری سیریس تھنگ، اور اس کو میں کنیکٹ کر رہا ہوں یہ سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کے حوالے سے۔ جی جی دیکھیں، ہم یہ نہ کہیں کہ ہمیں بالکل دنیا میں یہ کامیابی ملی ہے، کورٹ میں ہمارا مقدمہ جو ہے انہوں نے اٹھا کے پرے مارا انڈیا کا، لیکن سر انہوں نے سنتاس معاہدہ معطل کیا ہوا ہے، اور وہاں پانی کا رخ موڑنے کی بھی کوشش ہے، اور وہ جو ہندو ہارٹ لینڈ آف انڈیا ہے اس میں جو وہ نفرت بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں اپیزمنٹ کی کوشش ہے۔ اچھا، ویسے وہ ان کی نفرت وہاں پہ بکتی ہے؟ بکتی ہے جی، ابھی وہ تو دیکھیں بنگال الیکشن میں جیت گئے وہ، ابھی بنگال میں بھی بک گئی، ابھی تو ویسے بڑی انفارچونیٹ بات ہے جی انفارچونیٹ ہے، لیکن بنگال میں بھی بک بک گئی۔ گئی۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ سنتاس معاہدہ یا اس میں پانی روکنے کی بات، اس کو سب سے پہلے جو سیریسلی سمجھا ہے نا وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سمجھا تھا، اور انہوں نے یاد ہوگا کہا تھا کہ اس کو ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا۔ جی جی ٹھیک ہے، یہ سر یہ انہی کوششوں کا حصہ ہے جو بیان آرمی چیف دے رہا ہے انڈیا کا، یہ اس کو ملا کر پڑھیں، یہ اس سے باز نہیں آئیں گے، اور ہم نے اپنا تھریش ہولڈ انہیں بتایا ہے کہ اگر یہ بھی دوبارہ بھی بیان آیا کہ یہ کوئی مذاق ہے دنیا میں، یہی فیلڈ مارشل نے ہی کہا تھا کہ آپ 25 کروڑ لوگوں کا پانی بند کر دیں گے، یہ ممکن ہے؟ یہ سر یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کرنے کی کوشش کی بھی ہے، سٹوریج بڑھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، تو اس پر ہمارا پوائنٹ آف ویو بالکل کلیئر ہے کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، اڑا دیں گے۔ یہ یہاں تک بات ہوئی ہے، اور یہ کہ اگر ہم نے یہ کہا ہے تو وہ سیریس ایفرٹ نہیں کر رہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے اس فیصلے پر؟ انہوں نے کہا ہم اس عدالت کو ہی نہیں مانتے، اس آربیٹریری عدالت کو ہی نہیں مانتے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہم نے جو کہہ دیا سنتاس معاہدہ معطل ہے تو معطل ہے جی، یہی نیریٹو سامنے آیا نا۔ اب پاکستان اس کو سلامتی کونسل میں لے کے جا سکتا ہے، سارے پلیٹ فارم جو ہیں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اس میں عالمی بینک گارنٹر تھا، اب اگر یہ اس قسم کی حرکت بھارت کر رہا تو کیا بھارت میں پابندیاں نہیں لگ سکتی؟ سر پابندیوں کا ابھی معاملہ دیر سے آئے گا، پھر بڑی اکانومی ہے، ذرا ہیوبرسٹک اپروچ بھی رکھتے ہیں، یہ وقت بھی وہ اپنے اوپر لے آئیں گے، لیکن ابھی ٹائم لگے گا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں اٹس اے سیریس ایفرٹ، اور وہ اس پر ہی کام کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح پاکستان کو دبائیں پانی کے معاملے پر، اور یہ حکومت بدلے گی تو پھر ہوش آئے گا، یا مار پڑے گی تو پھر ہوش آئے گا۔ یہ سیریس ایسکلیٹری ایفرٹ ہے۔ اچھا، پچھلے سال جیڑی انہوں نے یعنی کٹ پئی ہے وہ کافی نہیں تھی نشاط صاحب؟ نہیں، دیکھیں وہ کٹ کا ہی تو مسئلہ بن گیا ہوا اسی ہے کا نا۔ تو مسئلہ بن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کٹ کھانے کے بعد وہ آپ کو یاد ہے ڈی ایس پی وہ یہ نہ کہیں تو پھر کیا کریں؟ جی جی، اب دیکھیں نا، وہ اپنے عوام کو یہ بھی نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، اس میں پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی آرمی چیف اپنی کسی پولیٹیکل پارٹی کو بچانے کے لیے یا اس کی فیور کے لیے بیانات دینا شروع کر دے تو وہ فوج جو ہے نا وہ سیاسی ہو جاتی ہے۔ جب فوج سیاست میں انوالو ہو جاتی ہے یا سیاسی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی وہی کارکردگی ہوتی ہے جو ہم نے مارکا حق کے دوران دیکھی تھی بھارت کی۔ ٹھیک ہے، اصول یہ تھا کہ اس کے بعد ایکچولی اگر کوئی دنیا کی اور پروفیشنل آرمی ہوتی یا سینسیبل آرمی ہوتی آپ کچھ استعفے آتے، کچھ کورٹ مارشل ہوتے، ہاں ان چیزوں سے ہٹ جاتی اور ہٹ کے صرف یہ دیکھتی کہ ہم نے، کیونکہ دیکھیں کسی بھی ملک کی بقا کا دار و مدار اس کی افواج پر ہے، اور اگر افواج کی حالت یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہ آئے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، لٹرلی کہ یہ بھی سمجھ نہ آئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اسے اپنی پوری کی پوری ایئر فورس گراؤنڈ کرنی پڑ جائے، یعنی کہ جہاز بچانے پڑ جائیں، کمپٹیشن، مقابلہ، یہ ساری باتیں تو پتہ نہیں کہاں رہ گئیں۔ آپ اپنے جہاز بچانے کے لیے ان کو انڈر گراؤنڈ کرنا۔ 9-10 مئی کی رات کو ان کی کبھی آپ نے جنگ میں موجود آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی دنیا کی کوئی ملک ہو، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے، ایران کے معاملات کو دیکھ لیں، حالانکہ ان کی ایئر فورس نہیں ہے، نیوی جو جس پوزیشن ہے وہ دیکھیں، وہ آج بھی چھوٹی کشتیوں سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں، وہ مقابلے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو جو فوج جو ہے وہ بھاگ کے دبک جائے اور سفید جھنڈے آپ کو چوکیوں پہ لہرانا شروع کر دیں اور اپنا S-400 کیا اور اپنی جو ہر چیز ان کی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی تھی، ان بیانات سے نکل کر کچھ وہ تو ٹرمپ صاحب کی مہربانی ہوا یہ تھا کہ جس کی وجہ سے ہم نے سیز فائر کیا۔ ہاں، ورنہ تو جو ان کے ساتھ وہ تو ابھی انشاءاللہ وقت وہ بھی آئے گا، کیونکہ انہوں نے باز نہیں آنا، بنیا ذہنیت باز نہیں۔ RSS کے جو سیکرٹری جنرل کا مذاکرات کے لیے بیان آیا،
پھر اس سے پہلے آرمی چیف جو سابق آرمی چیف ہیں انہوں نے مذاکرات کے لیے بیان دیا. یہ جو آوازیں ان کے اندر سے اٹھنی شروع ہوئی, یہ بیسیکلی یہ آوازیں ان کے اندر سے آ رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود نوشاد صاحب کہتے ہیں اور توصیف صاحب کو یہ خیال ہے کہ جو بھارت ہے وہ جنگ کرنے پر تلا ہوا ہے, لیکن اللہ نہ کرے کہ جنگ ہو, کیونکہ اگر جنگ ہوئی تو تباہی ہوگی اور اسی انڈیا کے ساتھ تو بہت برا ہوگا. یہ ساری دنیا جانتی ہے. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.